बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे मौजू की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जिसके बारे में पिछले 2-3 अयाम से काफ़ी डिस्कशन चल रही है। डिस्कशन क्या है कि इमरान ख़ान ने कोई डील कर ली है, ये बात चल रही है। मैंने बहुत से अपने दोस्तों के, अपने सीनियर्स के व्लॉग्स भी देखे, फिर मैंने वो प्रोग्राम्स देखे जिसकी बुनियाद पर ये फुजलाखोर मीडिया या वो जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप वाले सहाफ़ी हैं वो एक बयानिया बनाने की तरफ जा रहे हैं। आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि किसी किस्म की कोई डील इमरान खान के एंड से नहीं हो रही, ना होगी। इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है, कोई भी डील करके ये चाहता है कि उसके जो कारकुनान हैं वो जल्द से जल्द, या ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन हैं और जो कारकुनान भी हैं, वो जल्द से जल्द, क्योंकि उनको झूठे मुकद्दमों में फंसाया हुआ है, और उनको जल्द से जल्द रिहा करके उनके घरों में भेज दिया जाए। हाँ, एक बात यहाँ इमरान खान भी बड़ी क्लियर करते हैं कि अगर कोई बंदा वाकई में गुनाहगार है, उसको आप आइन और कानून के तहत जो भी उसकी सज़ा बनती है वो दें। तीसरी बात यह है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जो इतनी ढेर सारी पिछले 16 से 18 माह में जो मुश्किलात हुई हैं, उन मुश्किलात का ख़ात्मा हो, ये उनकी डील का हिस्सा है। जो डील ये कहना चाह रहे हैं या जिस डील का तासुर दिया जा रहा है वो सरयन, यानी कि वो गलत बात है। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है एक सहाफ़ियों का, मरियम सफदर साहिबा उसको चला रही हैं, तो उसमें द्रोह गोई चल रही है, किसी किस्म की कोई डील नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी और मुशाहिद सैयद के इंटरव्यू से कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली हैं और उन्होंने कहा है कि डील हो जाएगी। जैसे उनका मुशाहिद सैयद साहब का एक बयान भी आया है कि जो इस दफ़ा डील होगी इमरान खान से वो मदर ऑफ़ द डील्स होगी। तो ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान किसी भी डील में नहीं। बिल्कुल अभी रिसेंट डेवलपमेंट है कि इमरान खान ने अपने वकला, अभी कुछ ही देर पहले जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं वो वहीं गए हुए थे अटक जेल, और एक तो उन्होंने फिर आगे रिमांड कर दिया है, मतलब आगे की तरफ ले गए हैं जुडिशल रिमांड। और वहीं अदालत जो लगी जहाँ पे, वहाँ इमरान खान ने कहा कि मैं इधर जो अटक जेल है उसमें एडजस्ट हो चुका हूँ। और वो कैसी जेल में एडजस्ट हुए हैं कि जब बारिश आती है तो उनका मैट्रेस भीग जाता है। ये उनके वकला का कहना है, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अकॉर्डिंगली ये होता है कि उनका मैट्रेस भीग जाता है, बारिश आती है। वॉशरूम की ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं, कैमरे की बात वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पुरानी बातें हैं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अब अडियाला भी नहीं जाऊँगा। जो बंदा अपने स्टांस पे, अपनी चीज़ों पे इतना पुख्ता होके वो खड़ा है, वो मैं नहीं समझता कि वो किसी किस्म की डील करेगा। हाँ, इससे पहले बहुत सारी बातें सामने आई हैं और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी ने जो बड़े मैं समझता हूं कि इमरान खान के एंटी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके हक में तो बात नहीं की, लेकिन ये बात की गई है कि आप फ़ौरन वहाँ से निकलें और बाहर मुल्क चले जाएं। उसमें 6 माह का भी कहा गया है, 3 साल का भी कहा गया है, और ये बात कम से कम 5 से 7 दफ़ा इसकी कोशिश की गई है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि टूट तो वो रहा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है, उसके लिए इस वक्त, यानी कि ये भी मैं बातें वो कर रहा हूँ कि जो खान साहब खुद किया करते थे या जो उनके वकला के बताते हैं कि मेरी जान की हैसियत ही कुछ नहीं है। मैं इस पाकिस्तानी अवाम के लिए वो करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इसके बाद ग़ुलामी ख़त्म कर दे। ग़ुलामी नामंजूर का नारा जो उन्होंने आज से 16-18 माह पहले जब उनकी हुकूमत गई थी, 9 अप्रैल 2022 को गिराई गई थी, तो उसके बाद उन्होंने एक नारा बुलंद किया था। हमने खुद बहुत सी जगहों पे कवर किया था कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते थे, ऐसे ऐसे इलाकों में नारे लगते थे कि जहां उस वक्त इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी, अवाम इसको गालियां देती थी, अवाम इनसे दूर हो चुकी थी, इनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल था वो काफ़ी नीचे आ चुका था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने एक बयानिया बनाया और इन्होंने कहा कि वो बयानिया क्या बनाया था वो एक हकीकत है, वो आप और मैं भी यही चाहते हैं कि हम पे अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान या इसके अलावा कोई भी मुल्क, इवन के चीन, हम पे डिक्टेशन क्यों करे। हम क्या हैं, हम कोई उनके ग़ुलाम हैं, किसी भी सूरत डिक्टेशन अलाउड है ही नहीं। लिहाजा इमरान खान ने जब ये नारा बुलंद किया, अवाम इसके साथ हुई। आज तक की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि
حالانکہ ایک درمیان میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا، لیکن اس نے بھی اس کی پاپولیرٹی کو افیکٹ نہیں کیا، گو کہ ڈنڈے بزور بازو ڈنڈے کے زور پہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو دوسری جماعتوں میں شامل کیا گیا، عمران خان کی کردار کشی کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ منظم سازش کے تحت، لیکن پھر بھی جو ووٹر ہے نا، چھوٹے لیول کا ووٹر جس نے ووٹ کرنا ہے، ایم پی ایم این اے باحیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایک وہ بھی میرے خیال میں ایک عام ووٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے پرویز خٹک کو جہاں جاتا ہے لوٹے اس کے آگے لٹکا دیے جاتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا ریسنٹلی واقعہ ہے، اس کے جو بینرز لگے ہوئے تھے، ایک بینر پہ 50 لوٹے لٹکائے ہوئے تھے لوگوں نے، اور جب ہم نے وہ رات کو پروگرام دیکھا، ہمارے دوست کور کر رہے تھے، جب ہم نے ویڈیوز دیکھی تو ڈرون سے جو شوٹ لیے گئے تو اس میں بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ان لوگوں کو رد کر دیا، اور اس کی پاپولیرٹی جو اس وقت جیل میں موجود ہے، جس کو ہر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ جیسے کہ جج ابو الحسنات کی آج کی پیشی تھی، مطلب ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ اٹک گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک دفعہ جوڈیشل پھر دے دیا۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب عدلیہ یا تو پھر مادر پیدر آزاد عدلیہ ہے یا پھر بالکل کنٹرولڈ عدلیہ ہے۔ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک موقف دے رہا ہوں کہ اس کو جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے جو خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو میڈیا پہ ڈیفرنٹ لوگ کر رہے ہیں، وہ نہیں ٹوٹ پا رہا، وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے، وہ وہاں ایکسرسائز کی مشینیں مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری اپلیکیشن کو واپس لے لیا جائے، میں کسی بھی صورت اب اڈیالہ نہیں جانا چاہتا۔ تو تمام چیزیں ہیں جس کو توڑنا چاہ رہے تھے، جس کو بالکل یعنی کہ اس کو تنہا کر کے اس کو باہر نہیں نکالا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مطلب پہلے وہ سیکیورٹی کی بات کرتا تھا کہ یار میرا آن لائن کر لو، تب یہ نہیں دیتے تھے، یہی عدلیہ ہوا کرتی تھی، یہی اے ٹی سی عدالت ہوا کرتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، اس کو آنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب سیکیورٹی کے نام پہ اب کیا پاکستان کی سیکیورٹی مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ڈیل کسی صورت خان نہیں کرے گا، اور اس کو جتنے بھی آپشن دیے گئے ہیں ان کو اس نے نیگلیکٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں ہوں، اور وہ اس کے بقول یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں پھر بات کروں گا کہ میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں اس کا، عمران خان کا، نہ پاکستان تحریک انصاف کا، اور نہ ہی میں ان کا وکیل ہوں کسی حوالے سے۔ میں لوگوں کے اوپینینز پہ، لوگوں کے سرویز کی بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اگر بلہ ہوا، عمران خان نہ ہوا، بلہ ہوا، کچھ بھی ہوا، وہ ہارنے والا نہیں ہے، اور وہ 70 سے 75% پہ آئے گا۔ وہ 2/3 والی بات ختم ہے، وہ گپ ہو گئی ہے، پچھلی باتیں ہو گئی ہیں کہ سادہ اکثریت ملے گی یا 2/3 ملے گی، اس کو 75 سے 80% ووٹ پڑے گا۔ اس ٹائم عوام جس غصے میں بیٹھی ہے، جب 145 پہ پیٹرول تھا اور اس وقت یہ لوگ سارے ایک مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے، مولانا صاحب بھی آئے تھے، ان کے ماشاءاللہ بچے بھی آئے تھے، اس کے بعد مریم صفدر آئی تھیں، کون نہیں آیا تھا؟ وہ تمام جماعتیں، بلاول بھٹو صاحب جو آج بڑی جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری گپ کر رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک ہیں۔ کل تک شہباز چاچو ہوا کرتے تھے، آج وہ شہباز کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے۔ باقی کچھ لوگ خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈیل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈیل کسی قسم کی نہیں ہو رہی، اور ہو سکتا ہے خان کو مزید اندر بھی رکھا جائے، اور وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے جوڈیشل وہ ایک اور 14 دن کا، 15 دن کا، مہینے کا حصہ نہ دیتے اور انتخابات میں چلے ہیں۔ عمران خان اگر نہ بھی ہوا اور پاکستان تحریک انصاف ہوئی، پھر بھی بہت برے طریقے سے یہ ہاریں گے، شکست ہوگی۔ اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ڈیل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیگلیکٹ۔ اس کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہوائوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو کسی قسم کا کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہو رہا۔ کل صنم جاوید صاحبہ کو چھوڑا گیا، جس کی بات پہ ہوئی، محمد علی دورانی کے بات پہ ہوئی، عمران ریاض خان رہا ہوئے، ان کے حوالے سے بات ہوئی، تو لگا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ بالکل بھی ڈیل نہیں ہوئی، نہ ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیا ہے، اور ہواؤں کا رخ بھی کسی صورت چینج نہیں ہوا۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ مشکلات درپیش ہیں، اور وہ ہوں گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 5-7 دن، 10 دن، 15 دن کا گیپ آتا ہے، اس کے بعد پھر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا
وہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے جس میں نہ دیکھتے ہیں گھر کو, مطلب گھر کی چیزوں کو توڑتے ہیں. بڑا عجیب سی صورتحال ہے, اور یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بالکل ابھی ریسنٹلی اپوائنٹڈ جو ہمارے چیف ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, اور باقی تمام اداروں کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے یا انہیں بولنا چاہیے کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کریں. باقی ڈیفینیٹ سی بات ہے جی, جس نے جرم کیا ہے, جو مجرم ہے, ملزم نہیں, جب جرم اس پہ ثابت ہو جائے گا تو آپ اس کو اس کے آئین کے مطابق جو بھی سزا ہے, آخر پاکستان کا آئین ہے, اور اس آئین کو مقدم سمجھے, کیونکہ پاکستان کا آئین ہم سب کے حقوق کی یعنی کہ اس کے بہتری کے لیے بنا ہے, ہم سب کے حقوق کو دینے کے لیے بنایا گیا, نہ کہ آپ بنانا ریپبلک بنا لیں, کچھ بھی کر دیں. تو ان تمام چیزوں کو وہ کریں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ابھی عمران خان کی پیشی ہوتی ہے, بشرا بی بی کا بھی کیس ہے, اس حوالے سے آپ کو پھر ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتائیں گے. شکریہ.